یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی۔ آئیے سنتے ہیں اس درس کا 49واں درس، صفحہ نمبر 385، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ ہمارے مغربی معاشرے کو لاحق مشکلات کی فہرست کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک صنعتی تمدن کی رسم و روش، بے کفایتی اور فساد کے گرداب کے ساتھ اخلاقی انحطاط کی بو سے مشام کو آزار پہنچا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ناخوشنودگی اور تغیر کے دباؤ نے فضا کو پر کر رکھا ہے۔ اس قسم کے دباؤ اور مشکلات کے حل کے لیے کئی چیزیں پیش کی جا چکی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ بنیادی بھی ہے، حتمی انقلاب برپا کرنے والی بھی ہے، لیکن ان سب نے مشکلات میں اضافہ ہی کیا ہے اور ناامیدی ہی بڑھائی ہے۔ یہ وضعیت ہر جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں ضرب المثل میں موجود اس مرد کی جو ایک سفید گھوڑے پر سوار ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ الوین تافلز بسووی تمدن جدید، صفحہ نمبر 86۔ اہداف درس: امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں سے آگاہی، امام کے ظہور اور قیام کا بیان۔ نمبر 3، مہدویت کی بحث میں درپیش آفات۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت اور اس کے دوران شیعوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گزارشات پیش کریں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم آپ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور سے مربوط مباحث پیش کر سکیں اور یہ دیکھیں کہ روایت کی روشنی میں آپ کے ظہور کی اہم ترین نشانیاں کون سی ہیں۔ اول، ظہور کی نشانیاں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے متعلق سوالات میں سے ایک، جس نے بہت سے افراد کے اذہان کو میں گھر کر رکھا ہے، یہ ہے کہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کس زمانے میں ظہور فرمائیں گے اور کیا ظہور کے لیے وقت متعین ہے یا نہیں۔ روایت کی روشنی میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زمان ظہور اسرار الہیہ میں سے ایک ہے اور لوگوں پر عیان نہیں ہے، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے سفارش کی ہے کہ ایسے لوگوں کے فریب میں نہ پھنسا جائے جو ظہور کے وقت کا تعین کرتے ہیں، بلکہ ان کو جھٹلایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ائمہ علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جن میں سے کچھ یقینی اور کچھ غیر یقینی ہیں۔ ریفرنس نمبر 1، یقینی نشانیاں ہر حال میں ظہور سے پہلے اتفاق پذیر ہوں گی اور ان کے بغیر امام کا ظہور نہیں ہوگا، البتہ غیر حتمی نشانیوں میں بدع کے اجرا کا احتمال موجود ہے۔ ان نشانیوں میں سے واقفیت جہاں منتظرین کے لیے امید اور غافل افراد کے لیے انتباہ ہے، وہیں ان افراد کو پہچاننے کا بہترین معیار بھی ہے جو مہدی اور مسلح جہان ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کی اہم ترین حتمی نشانیاں 4 ہیں۔ الف، ندائے آسمانی۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور سے پہلے پوری ہونے والی پہلی نشانی آسمانی ندا ہے۔ یہ صدا جو بعض روایات کے مطابق جبرائیل کی ہوگی، ماہ رمضان میں لوگوں کو سنائی دے گی، اور کیونکہ امام کا قیام ایک عالمی قیام ہے، اسی لیے دنیا میں بسنے والے تمام افراد اسے سنیں گے۔ اس ندا کے متن کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ من جملہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ندا دینے والا آسمان سے قائم علیہ السلام اور اس کے والد کا نام لے گا۔ ریفرنس نمبر 2، الغیبۃ النعمانی، صفحہ 187، حدیث نمبر 29۔ ب، سفیانی کا خروج اور اس کا سرزمین بیضاء میں دھنسنا۔ سفیانی ایک مرد ہے جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور امام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے قیام کرے گا۔ وہ مختلف علاقوں جیسے کہ
شام، اردن اور فلسطین پر مسلط ہو جائے گا۔ وہ ایسا جناتکار اور ظالم شخص ہوگا جسے لوگوں کو قتل و کشا کرنے پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بدترین رویہ اپنائے گا۔ شام کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ کی رخ کرے گا، لیکن امام کو وہاں نہیں پائے گا۔ اس کے بعد یہ مکہ سے واپس پلٹ رہا ہوگا کہ بیدہ نامی مقام پر زمین اذن الہی سے اسے نگل جائے گی۔ بعض روایت کے مطابق سفیانی کے خروج سے اس کی موت تک 15 ماہ کا فاصلہ ہے۔ یمانی کا خروج۔ سرزمین یمن سے ایک سردار کا بھی قیام ان علامات میں سے ایک ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے اتفاق پذیر ہوگا۔ وہ ایک صالح اور مومن مرد ہوگا جو برائیوں اور انحرافات کے خلاف قیام کر کے اپنی تمام قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا۔ البتہ یمانی کے قیام جزویت ہمارے لیے واضح نہیں۔ اس کے بارے میں بس اتنا کہا گیا کہ وہ ایک صالح شخص ہوگا جو لوگوں کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی جانب دعوت دے گا۔ نفس زکیہ کا قتل۔ نفس زکیہ سے مراد نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک برجستہ اور نیک جوان ہے جو مسجد الحرام میں ناحق قتل کیا جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق یہ حادثہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور سے 15 روز پہلے اتفاق پذیر ہوگا اور اس کے بعد بہت جلد قیام کیا جائے گا۔ ریفرنس نمبر 1۔ البتہ اس کے علاوہ بھی دوسری علامات بیان کی گئی ہیں جیسے خروج دجال، ماہ رمضان میں سورج اور چاند گرہن، خراسان سے ایک مرد کا قیام، فتنوں کا آشکار۔ ان تمام تفصیلات کو مفصل مربوط کتب میں درج ہیں، غور فرمائیے۔ نمبر 2، بحث مہدویت میں اور پیش آفات۔ ممکن ہے کہ ہر ثقافت اور معرفتی معاملے میں کچھ آفات آن پڑیں جو اس کے رشد اور بالیدگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں اور نتیجتاً اس کے مکتب کی پیش رفت کو کند کریں یا انحراف کا باعث بنیں۔ ایسی آفات عقیدہ مہدویت میں بھی موجود ہیں۔ لازم ہے کہ ہم ان سے واقف رہیں اور خود کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔ اہم ترین آفات مہدویت کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: الف، غلط مطالب کا اخذ کرنا۔ معارف مہدویت میں پائے جانے والی اہم آفات میں سے ایک روایت کی غلط تفسیر اور شرح ہے۔ معمولاً یہ غلطی مجموعہ روایت کو نظر انداز کر کے ایک یا چند روایات پر تاکید ہے یا اپنے ذاتی نظریات کو روایت پر تھوپنے کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے۔ نمونے کے طور پر بعض افراد نے انتظار کا ایک غلط مطلب لیا ہے اور اس کو اباحہ گرمی اور مسائل سے بے فکر رہنا سمجھا، یا بعض افراد نے جب وہ روایت دیکھی تو امام صادق علیہ السلام نے قیام بنی عباس کی توبیخ کے لیے فرمائی تھی، تو وہ گمان کرنے لگی کہ امام زمانہ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ سے پہلے ہر قسم کا قیام باطل ہے اور الہی ہدف نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بعض افراد کا خیال ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو چند افراد کے علاوہ باقی سب کے سب آپ کی تلوار کا لقمہ بنیں گے اور خون کا ایک دریا جاری ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عین اس حال میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ مظہر لطف الہی ہیں اور آپ کا قیام ظلم و جور کو ختم کرنے اور عدالت کے قیام کی خاطر ہوگا۔
زمان ظہور کا تعین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام زمانہ جلال اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کا وقت اسرار الہی میں سے ہے اور کوئی بھی اس سے واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو آپ کے ظہور کے لیے مختلف زمانوں کا تعین کرتے ہیں اور لوگوں سے اس کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس انحراف کی پیدا کردہ سب سے کمتر مشکل یہ ہے کہ لوگ ان وعدوں کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کی امید کھو بیٹھتے ہیں اور بدظنی کی وجہ سے دینی مسائل کی جانب توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام معصومین علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی ظہور کے وقت کا تعین کرے بنا کسی خوف و خطر اسے جھٹلاؤ۔ ریفرنس نمبر 1 الغیبۃ الطوسی صفحہ 426 حدیث نمبر 414۔ علامات ظہور کی خاص مصادیق پر تطبیق سازی۔ روایت میں ظہور کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کی دقیق کیفیت اور خصوصیت روشن نہیں۔ یہ مسئلہ ذاتی تحلیل و تفسیر کے لیے تختہ مشق بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھار علامت ظہور کی موجودگی حادثات پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ بھی مہدویت کی آفات میں سے ہے جو لوگوں کو نا امیدی کا باعث بناتا ہے، کیونکہ اگر سفیانی کی شخصیت کو کسی خاص علاقے میں بسنے والے فرد پر چسپاں کرنے کی کوشش کی جائے گی یا دجال کی ٹیلی ویژن پر یا سینما کی صورت میں تفسیر پیش کی جائے گی اور اس اساس پر لوگوں کو امام کے ظہور کے نزدیک ہونے کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی، تو سال گزرنے کے بعد بھی جب امام کا ظہور نہیں ہوگا تو لوگ اپنے صحیح اعتقاد میں بھی تردد کا شکار ہو جائیں گے۔ غیر ضروری مباحث کا بیان۔ معارف مہدویت میں موجود متعدد مباحثے ایسے ہیں جن کا جاننا لازم ہے کہ زمانہ غیبت میں شیعوں کی رفتار پر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد ان ضروری مباحث کو چھوڑ کر ایسی مباحث پیش کرتے ہیں جن کا جاننا شیعوں کی رفتار سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا، جیسے امام کی شادی، بچوں کی تعداد یا امام کی محل میں سکونت کے بارے میں پیش کی جانے والی مباحث۔ ان جملہ مباحث میں سے جو غیر ضروری ہیں اور ہمیں ہمارے اصلی ہدف یعنی امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا ہے وہ اس سے دور لے جاتی ہیں اور بے فائدہ چیزوں میں سرگرم رکھتی ہیں۔ جھوٹے مدعیان۔ معارف مہدویہ میں پائی جانے والی ایک اور آفت اور جھوٹے مدعیان کا ظہور ہے۔ غیبت کبریٰ کے طول تاریخ میں متعدد افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے امام سے ارتباط کے جھوٹے دعوے کیے یا ان کی جانب سے مقام نیابت اور نمائندگی خاص حاصل ہونے کے دعوے دار ہوئے۔ یہ تمام اعداد اس حالیہ میں ہیں جبکہ امام نے اپنے چوتھے نائب سے ایک خط میں فرمایا تھا، تم 6 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اپنے کاموں کو نپٹا لو اور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤ، کیونکہ غیبت کبریٰ کا وقت آن پہنچا ہے۔ مستقبل میں ہمارے شیعوں میں سے بعض مجھے دیکھنے اور مجھ سے ارتباط رکھنے کا دعویٰ کریں گے، اور آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے قبل دعا مشاہدہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ریفرنس نمبر 1 البتہ ان جھوٹوں میں سے کچھ نے تو حد ہی کر دی کہ اور نیابت کے دعوے کے بعد خود ہی مہدی ہونے کے مدعی ہو گئے۔ ان جھوٹے افراد میں سے ایک محمد علی شیرازی ہے جس نے اپنے چھوٹے دعوے کے بلبوتے پر گمراہ فرقہ بہائیت کی بنیاد ڈالی اور بہت سے افراد اس کی گمراہی کا سبب بنا۔
اس روشن بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ حشیہ کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نیابت خاص اور ارتباط کے جھوٹے دعوے داروں کی تکذیب کرے۔ ان طلبگاران دنیا کی سود جوئی کی راہ بند کرے۔ البتہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو شخص جو اعادہ کرے وہ امام کا نائب خاص ہے اور جب بھی چاہتا ہے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ جھوٹا ہے، لیکن عین اس حال میں ممکن ہے کہ اگر امام چاہیں تو بعض افراد امام کی زیارت سے شرفیاب ہوں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ مسئلہ مہدویت کے حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ دوران غیبت کی حکومت اسلامی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی تشکیل کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ آئندہ درس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ زندگی جب عدل سے بھر جائے گی، نور علی نور بنا میں مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ افتخار عارف۔ خلاصہ درس، نہ فقط یہ کہ امام کے ظہور کے وقت معین نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص امام کے ظہور کا تعین کرتا ہے تو اہل بیت کی احادیث کے مطابق لازم ہے کہ اس کی تکذیب کی جائے اور اسے جھوٹا کہا جائے۔ البتہ علامت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام کے ظہور کی علامت دو قسم کی، ایک حتمی کے جو 4 ہیں اور دوسری غیر حتمی جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ 4 حتمی نشانیاں جن کے اتفاق پذیر انہیں امام کا ظہور اور قیام شروع ہو جائے گا: ندائے آسمانی، خروج سفیانی، خروج یمانی، قتل نفس زکیہ۔ نمبر 4، مہدیت کے ان مباحث میں سے ہے کہ اگر اس پر کافی اور صحیح انداز میں توجہ نہ دی جائے تو یہ آفات سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ آفات بحث مہدویت کو مختصراً یوں بیان کیا گیا ہے: روایت مہدویت سے غلط مطلب و تفاسیر اخذ کرنا، زمان ظہور کا تعین کرنا جبکہ کوئی بھی اس کو نہیں جانتا، علامات ظہور کے خاص مصادیق پر تطبیق دینا، غیر ضروری مباحث کو پیش کر کے ضروری مباحث کو چھوڑ دینا، مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں سے یا جھوٹے نائبین کا امام سے ارتباط رکھنے کا دعویٰ۔ سوالات: علامات ظہور کے جاننے اور وقت ظہور کے تعین میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، امام زمانہ کے ظہور کی 4 نشانیوں کا نام لیں اور ان میں سے کسی ایک کی توضیح پیش کریں۔ نمبر 3، آفات مہدویت میں سے کوئی سی بھی 3 آفات بیان کر دیں اور ان میں سے کسی ایک کی توضیح پیش کر دیں۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔